اس نے آج ہمیں پھر اکٹھا کیا اور خوبصورت موسم کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزار ہیں۔ تھوڑا سا ساتھ ہے اور خدا کے فضل کے لیے اس کے شکر گزار ہیں۔ خدا کی سلامتی آپ سب پر پڑی ہے۔ آمین آمین۔ Thank you, Jesus. Hallelujah. ہم نے جی بھر کر اس کی پرستش کی ہے، اس کے نام کی مدد سرائی کی ہے۔ آئیے آج بائبل مقدس کی آخری کتاب سے اس خداوند کے متعلق سیکھتے ہیں جس کی پرستش پچھلے تقریباً 1.5 گھنٹے میں ہم نے کی ہے۔ آمین آمین۔ 7 کلیسیوں کے نام جو خدا یسوع مسیح نے خط لکھوائے، یوحنا رسول کی معرفت، ان کے متعلق آج ہم خداوند کے کلام سے سیکھیں۔ یوحنا رسول جب یہ مکاشفہ کی کتاب لکھ رہا تھا، یا خداوند یسوع مسیح یوحنا رسول سے یہ مکاشفہ لکھوا رہا تھا، اس کی عمر تقریباً 95 سال تھی۔ اور جب ہم اس کے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ دراصل یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ 3 جو اناجیل ہیں، متی، مرکز اور لوکا، ان کو ہم سیناپٹک گاسپل کہتے ہیں، یعنی یہ تینوں اناجیل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، لیکن یوحنا رسول کی جو انجیل ہے وہ ان تینوں اناجیل سے مختلف ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات جو ان تینوں اناجیل میں نہیں لکھے، یوحنا رسول کی انجیل میں لکھے۔ یوحنا کی انجیل میں پہلے ہی باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں اور کلام خدا کے اور کلام ہی، وہ یسوع مسیح کی الوہیت کو یعنی اس کے خدا ہونے کو ثابت کرتا ہے اور لکھتا ہے۔ اور یوحنا پتمس کے جزیرہ میں قید ہے۔ اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے گئے، یہ بڑا اہم سرمن ہے، ہم اس کی بھی آواز کو سنیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ اور یسوع کو بچوں سے بڑی محبت ہے، آپ کو بھی، آپ سے بھی، لیکن وہ کلام کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ کیوں پتمس کے جزیرہ پر تھا؟ کیونکہ یسوع مسیح کی منادی کرنا، یسوع مسیح کے متعلق سکھانا ایک کرائم تھا، ایک جرم تھا، اور اسی جرم کی سزا یوحنا رسول پتمس کے جزیرہ میں جو موجودہ ترکی ہے وہاں پر وہ وقت جو ہے وہ گزار رہا تھا۔ حالانکہ اس کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ 95 میں سب کے سب جو شاگرد ہیں، رسول ہیں، وہ خداوند میں سو چکے ہیں، لیکن یوحنا کو خدا نے ایک خاص کام کے لیے زندہ رکھا۔ ترٹیلین اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس کو بھی ابلتے ہوئے آئل میں، تیل میں پھینکا گیا، ڈالا گیا، لیکن وہ زندہ رہا۔ اور خدا کا منصوبہ تھا کہ آخر میں اس سے مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ لکھوائی۔ اور پتمس کے جزیرہ میں جو قید خانہ، جو جیل ہے، وہاں پر قیدیوں سے خاص کام لیا جاتا تھا۔
اور وہ خاص کام پتھر توڑنے کا تھا. یہ پتھر توڑے جاتے تھے اور یوحنا رسول بھی وہاں پر پتھر توڑتا اور اپنی قید جو تھا وہ کاٹ رہا تھا. اب ان 3 کلیسیوں کو جب خط لکھے جا رہے ہیں تو ان میں 3 چیزیں کامن ہیں. 7 کلیسیوں کو جب یہ خط لکھے جا رہے ہیں تو ان میں 3 جو چیزیں ہیں وہ کامن ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب یسوع مسیح یوحنا سے ان 7 کلیسیوں کو خط لکھوا رہا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ کیا اچھا کر رہے ہو. نمبر 1 جو پرائورٹی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس چیز میں اچھے ہو. اور نمبر 2 جو ہے کہ کیا تبدیل کرنا ہے. اور نمبر 3 جو ہے کیسے تبدیل کرنا ہے. 7 خطوط جو 7 کلیسیوں میں لکھے گئے اور یہ 7 کی 7 کلیسیاں جو ہیں یہ ترکی جو موجودہ ترکی ہے اس میں موجود تھی. اور یہ 7 کلیسیاں کیا ہیں؟ اگر مکاشفہ پہلا باب اس کی 20 آیت کو دیکھیں ذرا تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیوں کے فرشتے ہیں اور وہ 7 چراغدان 7 کلیسیاں ہیں. اگر اس کو اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں. مکاشفہ پہلا باب اس کی 12 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے. یہ چراغدان ہیں یہ کلیسیاں ہیں اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اونٹ بلکہ برف کی مانند سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں دبایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پن کی سی تھی اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے. کتنے ستارے تھے؟ یہ جو ستارے ہیں یہ ان 7 کلیسیاؤں کے پاسبان ہیں، پادری ہیں، پاسٹر ہیں اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کھنچیاں میرے پاس ہے. بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے. آمین. اس کا مطلب ہے کہ یسوع سے 7 ستارے ایک طرف ہیں اور 7 چراغدان ہیں وہ ایک طرف ہے اور یسوع مسیح سینٹر میں کھڑے. اور یہ کلام جو 7 کلیسیوں کے لیے جو اس وقت کی موجودہ کلیسیا تھی، یہ کوئی خیالی کلیسیا نہیں تھی. اگر آپ
مزید اس کی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں، اعمال کی کتاب 18 باب سے 20 آیت تک آپ افسس کی کلیسیا کے متعلق سیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم جو پہلا خط ہے افسس کی کلیسیا کے نام، اسی کو سیکھیں گے۔ اور اگر خدا نے توفیق دی اور اگر آپ نے دلچسپی دکھائی تو ہم ساتوں کلیسیاؤں کے نام جو خط ہیں جو یسوع مسیح نے یوحنا عارف کی معرفت لکھوائے ان کے متعلق سیکھیں۔ مکاشفہ کی کتاب 2 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے نام کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ لکھوانے والا خود خداوند یسوع مسیح ہے اور لکھنے والا یوحنا رسول ہے، اور تاریخ تقریباً 95 AD یعنی یسوع مسیح کے مردوں میں، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے 95 سال بعد یسوع مسیح یہ مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف کے وسیلہ سے لکھوا رہا ہے۔ اور جب یہ مکاشفہ کی کتاب لکھی جا رہی ہے تو یوحنا رسول جو ہے پتمس کے جزیرہ میں ایک قید خانہ کے اندر موجود ہے۔ عجیب بات ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہم دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، لیکن وہی وقت خدا سے ہم کلام ہونے پر اسی وقت خدا بھی بولتا ہے۔ 2 باب پہلی آیت، افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ اب یہ جو فرشتہ ہے اس کا مطلب ہے افسس کی کلیسیا کا جو پاسبان ہے، جو رہنما ہے، جو پاسٹر ہے، جو لیڈر ہے، اس کے نام افسس کی کلیسیا کے لیے ہے، لیکن جو ایڈریس اور مخاطب کیا جا رہا ہے وہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے یعنی افسس کے پاسبان کو یہ باتیں لکھ۔ اور غور سے سنیں، آپ نے لکھا ہے جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا پہلے باب میں اس کے دہنے ہاتھ میں ستارے ہیں اور پھر چراغ دان بھی ہیں، اور بیچ میں وہ آدم ذات یعنی خدا یسوع مسیح ہے جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان 7 کلیسیاؤں کو جب مخاطب کیا جا رہا ہے تو جو یسوع مسیح اپنا ٹائٹل دے رہے ہیں اس پہ ذرا غور کرنا ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ اور آج جو بائبل کی متلاشی ہیں، کلام کو سیکھنے والے ہیں، وہ انجوائے کریں گے، اور جو سونے کے لیے آتے ہیں تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے ان کو شاید اتنا مزہ نہیں آئے۔ جب خدا یسوع مسیح مخاطب کرتا ہے ہر کلیسیا کو تو ایک ڈیفرنٹ ٹائٹل کے اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ ٹائٹل دیتا ہے۔ ان ٹائٹل کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ افسس کے کلیسیا کو لکھا ہے کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کو ذرا دیکھیں، اگلی جو کلیسیا لکھا ہے جو اول و آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ تیسری کلیسیا کو، دوسرا باب، آگے ذرا چلیے، پرمگن کی کلیسیا، اور یہ پرمگن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ پہلے باب میں ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی۔ اگلی کلیسیا، چرچیلا کی کلیسیا، خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ میں شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، یہ فرماتا ہے۔ سردیس کی کلیسیا کو پیغام، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ فردیس
فلدلفیا کی کلیسیا کو پیغام، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا، یہ فرماتا ہے لودیکیا کی کلیسیا۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو جب خداوند یسوع مسیح کہتے کہ لودیکیا کی کلیسیا کو یہ لکھ، اس کا مطلب ہے کہ لودیکیا کا جو چرچ لیڈر ہے، کلیسیا کا پاسبان ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، اس کو یہ لکھ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ تو یسوع مسیح ہے جو لکھوا رہا، آمین، اور وہ اپنے آپ کو مختلف ٹائٹل کے ساتھ جب وہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، اور یہ جو خط ہے، اگر افسس کی کلیسیا کے نام خط ہے تو وہ آگے سمرنا کی کلیسیا کے پاس بھی گیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ساری کتاب جو ہے مکاشفہ کی کتاب ایک خط کی طرح ہی ہے، اور یہ ہر کلیسیا کے پاس گئی ہے، اور سارے کلیسیا جو ہے وہ اس خط کو پڑھتی رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ وقت ہے جب یہ کلیسیا موجود ہیں، جب یہ کلیسیا موجود تھی، اور ان کو یہ خط لکھا جا رہا ہے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے کاموں کو جو ہے وہ پرکھا گیا ہے، ان کے کاموں کو آزمایا گیا ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور جس کی کلیسیا ہے وہ ڈائریکٹ یوحنا رسول کی معرفت ان کلیسیوں کے ساتھ مخاطب ہے، جس نے ان کے لیے جان دی ہے، وہ ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ افسس کی کلیسیا کے متعلق آج ہم سیکھیں گے، ریڈی ہیں؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے افسس کی کلیسیا کے متعلق ہم سیکھیں گے؟ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو بول دے، جنہاں کو بائبل میں بولے، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرے صبر تو، یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا، کیا تو چنگی گل۔ یہ تو جو افسس کی کلیسیا کے اندر جو اچھی چیز ہے اس کو بیان کیا ہے خداوند کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تیری مشقت جو سخت محنت تو نے کلیسیا میں رہ کر کی ہے، I know that، اور تیرا صبر بھی جانتا ہوں، تو صابر ہے اور تو ٹھہرا رہا اور تو خدمت کرتا رہا اور جانفشانی سے تو خدمت کرتا رہا، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں، مطلب تو بدوں سے نفرت، جو ان کی بدی کے کام ہیں تو ان سے کنارہ کرتا ہے، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ان کے ساتھ ملتا نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت بول دے، اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تم نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ افسس کی کلیسیا، تم بہت اچھے ہو، تم میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے ہو، دکھ اٹھاتے ہو، تمہارا صبر بھی دیکھا گیا، مشقت بھی دیکھی گئی، تمہارے کاموں کو میں بھی جانتا ہوں، اور تو بدوں سے نفرت بھی کرتا ہے،
سب ٹھیک ہے، لیکن ایک شکایت مینوں تیرے نال ہے، اور وہ شکایت کیا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے مٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نگریوں کے کام سے نفرت کرتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ سب کہیں گے آمین۔ اب افسس کی کلیسیا جو بڑی مضبوط کلیسیا ہے، 3 سال اس کلیسیا کے اندر ایک شخص جس کا نام اپلوس ہے، اور وہ زبردست قسم کا پریچر ہے، اس نے وہاں پر خدمت کی، وہ وہاں پر رہا۔ اس کی سٹوری کچھ اس طریقے سے ہے کہ اپلوس جب وہ کرنتھس کی کلیسیا میں آتا ہے، اور وہاں پر اس کی جو ملاقات ہے وہ اکولا اور پرسکلا سے ہوتی ہے، اور اپلوس جو ہے وہ پہلے صرف یوحنا کی منادی کرتا تھا اور اس کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، لیکن وہ یسوع مسیح کے متعلق یہ نہیں جانتا تھا کہ یسوع مسیح آیا، اس نے جان دی اور پھر چلا گیا، وہ اس بات سے غافل تھا۔ لیکن اکولا اور پرسکلا کے وسیلہ سے اس نے یہ بات سیکھی، اور اس نے کمال دلیری کے ساتھ، ایمان کی کتاب میں آپ پڑھیے گا، کمال دلیری کے ساتھ ان دونوں کلیسیوں میں، کرنتھس اور افسس کی کلیسیا میں وہ منادی کرتا رہا۔ پہلی دفعہ پولس رسول اکولا اور پرسکلا یہ دونوں میاں بیوی ان کو کرنتھس کی کلیسیا سے لے کر افسس کی کلیسیا میں لے کر جاتا ہے، اور وہاں پر ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ دونوں وہاں پر چرچ چلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کی صحیح تعلیم سے واقف ہے، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہے پولس رسول کے شاگرد ہیں، اور یہ بڑے پکے اور مضبوط ایماندار ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی وہاں پر خدمت کریں۔ افسس کی کلیسیا کی ہم بات کریں، افسس کے نام سے ابھی بھی ترکی کے اندر ایک شہر موجود ہے، کیونکہ پرانا شہر ختم ہو چکا ہے، لیکن نیا شہر اگر آپ گوگل کریں تو ابھی بھی موجود ہے۔ اس کلیسیا میں اکولا اور پرسکلا، پھر اپلوس، اور پھر پولس رسول بار بار اس کلیسیا میں وزٹ کرتا رہا، اور یہاں پر خدمت جاری کا کام وہ کرتا رہا۔ اور کلام میں لکھا ہے، جب آپ 20 باب کو پڑھتے ہیں تو جب آخری دفعہ پولس رسول افسس کی کلیسیا سے نکلتے ہیں تو بوسے لے لے کر لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ اس کو الوداع کرتے ہیں، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ دوبارہ سے تم میرا منہ نہیں دیکھو گے، کہ میں اب روما کو جا رہا ہوں۔ اور بڑی مضبوط کلیسیا ہے یہاں پر۔ یہ پہلے اکولا اور پرسکلا، پولس رسول، پھر اپلوس، اور اس کے بعد تیموتھیوس جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے، اس نے بھی افسس کی کلیسیا کے اندر خدمت گزاری کا کام کیا ہے۔ اور ایک اور بڑا خادم جس کا نام یوحنا رسول ہے، جس کی معرفت اناجیل اور 3 خطوط اور مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی، اس نے بھی وہاں پر خدمت کی۔ یوحنا رسول ترٹیلین جس کو ترٹلیان کہتے ہیں، جس نے ٹرینٹی یعنی تثلیث کا مکاشفہ یا کنسیپٹ یا نظریہ پیش کیا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یوحنا رسول اپنی
عمر کے آخری حصہ میں شاید پتمس کے جزیرہ میں قید خانہ سے پہلے ارسس کی کلیسیا میں، کسی چرچ میں، کسی ہیکل میں، عبادت خانہ میں موجود تھے، اور یوحنا رسول سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ مسیح کے ساتھ رہیں، آپ آئیں، آگے آئیں، مشورہ پر آئیں اور مسیح کے متعلق چند باتیں جو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک ہی آیت یوحنا رسول نے فرمائی پلپٹ سے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو، تم ایک دوسرے سے only one person۔ اور وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ کلیسیا ہے جس کے رہنما چھ وہ پولس رسول ہے، اپولوس ہے، تیموتھیوس ہے اور یوحنا رسول ہے، اکولا اور پرسکلا ہے۔ اور اس شہر کا بیک گراؤنڈ ہے اس وقت کا، یہ دنیا کا شہر، رنگین ترین شہر تھا مصر، اور انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر تھا۔ یہاں پر ہر قسم کی جو ٹورسٹ آتے تھے صرف اس شہر کی رنگینی کو یا عیاشی کے لیے، جسم فروشی کا کاروبار عام تھا، عیش و عشرت جو تھی وہ عام تھی، بزنس جو تھا شہر کے اندر وہ ٹاپ پہ تھا۔ دنیا سے ہر قسم کے جو کرمنل لوگ تھے وہ یہاں پر آ کر چھپ جاتے تھے، اور ان کا بینکنگ سسٹم ایسا تھا جیسا آج کے زمانے میں سوئس بینک جو ہے لوگ اپنا پیسہ حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، ایسا ہی ان کا بھی نظام تھا۔ اور خدمت کا لیول یہ رہا وہاں پر کہ لوگوں کے بت بکنا بند ہو گئی۔ جب پولس رسول اور اپولوس نے منادی وہاں پر کی تو ان کا جو بڑا بزنس تھا، وہ جو بت پرست تھے اور بت بناتے تھے اور بیچتے تھے اور دیوی اور دیوتاؤں کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کے بت بننا، ان کے بت بکنا، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار جو تھے وہ بند ہو گئے تھے، کیونکہ لوگوں نے توبہ کی، بڑی تعداد میں لوگوں نے توبہ کی، اور لوگ جو تھے وہ خداوند میں ہر روز بڑھ رہے تھے۔ اور پولس رسول ان کے عبادت خانوں میں، ان کے تماشا گاہوں میں، بڑے بڑے مجموعوں میں کلام سناتا اور دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کے نام کی منادی کرتا تھا۔ اور اس طریقے سے باقی خادمین بھی، یہ اس شہر کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے اس وقت کی ساری رنگینیوں کو، عیاشیوں کو، اس برائی کے اڈے میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے کرپٹ ترین علاقہ میں رہتے ہوئے بھی زندگی کے مالک، زندگی دینے والے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا تھا۔ اس قدر منادی کی گئی وہاں پر، اور منادی کرنے والے کون ہیں؟ تیموتھیوس ہے، یوحنا رسول ہے، اپولوس ہے اور پولس رسول ہے۔ ان لوگوں نے اس شہر کی اور اس کلیسیا کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ کلیسیا تھیولوجیکلی انتہائی مضبوط کلیسیا ہے۔ لیکن پھر بھی خداوند کو ایک شکایت ہے، اور وہ شکایت کیا ہے؟ کیا پڑھی آپ نے؟ کیا لکھا چوتھی آیت؟ مگر سارا کچھ ٹھیک ہے، تم نے اس حالات میں یسوع کو قبول کیا، تم نے صبر کو نہیں چھوڑا، تم میرے نام کی خاطر ستائے گئے، تم میرے نام کی خاطر مصیبتیں اٹھاتے رہے، لیکن پھر بھی منو ایک شکایت، اور وہ شکایت کیا ہے؟ کہ تو نے پہلی سی محبت، تو نے پہلی سی محبت بس کیا کر کے تو کہاں سے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے۔ پہلی سی محبت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب تو نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور تمہیں یہ سکھایا گیا کہ اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے، اور زندگی کے بعد بھی زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ زندگی
زندگی کے مالک صرف یسوع مسیح کے پاس ہے، اور جو کوئی اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، خدا باپ اس کو اپنا بیٹا اور بیٹی ہونے کا حق دے دیتا ہے۔ یہ پہلی محبت ہے۔ اور جب انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور وہ خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے، خدا کی تابعداری کرتے، وہ گیت گاتے، وہ حمد و ثنا کرتے، وہ پرستش کرتے، وہ منادی کرتے، وہ گواہی دیتے، زندہ یسوع کے متعلق سکھاتے اور سیکھتے، اور وہ مضبوط رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ انہاں دی محبت جڑی سی وہ ٹھنڈی ہونا، انہیں کہ چلو یسوع بھی ٹھیک ہے، کام بھی ٹھیک ہے، نجات بھی ٹھیک ہے، فضل بھی ہو گیا، تو چلو اے دنیا داری بھی تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ نال نال ایہی گل ہے نا۔ تو نے پہلی سی محبت وہ سارا کچھ ہے، مضبوط کلیسیا ہے، مضبوط ترین پلروں نے، خدا کے خادموں نے اس کلیسیا کے اندر خدمت کی ہے۔ لیکن ہون کی ہوئے تو نے پہلی سی محبت۔ آج کلیسیا کا یہی حال ہے۔ کلیسیا خدا کے فضل سے واقف ہے، اور کلیسیا نالوں خادمہ دا حال بہت برا ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ اور مختلف گواہیاں، اور لوگ ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں۔ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ تو انہوں نے آزمایا اور اپنے آپ میں رسول کہتے سنتے ہیں، آج منسٹری کے نام اور خدمت کے نام بزنس ہو رہے، کاروبار ہو رہا ہے، خود پرستی ہے، خود نمائی ہے، سوشلزم ہے، نہ اندر یسوع ہے نہ باہر یسوع ہے، اور بہت سے اس گل کی پرواہ نہیں کہ کسی کی نیا دماغ سے ٹھوکر کا باعث پیسہ ہے اور دنیا کی رگینیاں ہے۔ تو نے پہلی سی محبت یاد کر کے تو کہاں سے تو گر چکا ہے، تو گر چکا ہے۔ توبہ کر، تیرے تو توبہ نہیں کرے گا تو میں تیرے چراغ دار اس جگہ تو آج کہاں ہے جس سے وہ شہر بھی مٹ گیا، کیونکہ یہ یسوع مسیح کا کلام ہے۔ یاد رکھیں، یہ مسیح نے یوحنا کے وسیلہ سے یہ باتیں ہیں کہ اگر تو نہ کیتا تو میں تیرے چراغ دان ہوں، یعنی وہ جو کلیسیا ہے اس کی جگہ سے آج اس شہر تو ہے، لیکن وہ پرانا شہر غرق ہو گیا، اس کی کھدائی کر کے لوگوں نے پھر سے اس کو نکالا ہے تاکہ مسیحی لوگ آئیں اور اس کو دیکھیں۔ وہ خدا کے کلام کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے جو لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ وہ شاید اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس شہر کو وزٹ کیا، لیکن شاید وہ یہ کلام نہیں دیکھتے کہ خدا نے کہا سا میں اس چراغ دان کو اس جگہ سے He can do that، کیونکہ وہ خدا ہے۔ اور لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ کہ روح کلیسیوں سے کیا فرمان۔ آج لوگ روح کی سنتے کیوں؟ 3 دن پہلے میں ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا، اور وہ شخص جو پاکستان میں مشہور چرچ ہے اس کا ممبر ہے، اور مجھے سنا رہا ہے بڑی باتیں، میں 2-3 حوالے میں کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو بائبل کا درس، اور وہ پڑھتا جا رہا ہے اور وہ حیران بھی ہو رہا ہے اچھا یہ بھی اہم نہیں ہے۔ اب وہ بائبل سے تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ پھر مجھے کہتا ہے اچھا بھائی جی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ تنقید کرنا اچھی بات نہیں، آپ اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کلام کو وہ رد نہیں کر سکتا۔ اب اس نے جواز کیا خدا تنقید نہیں کر رہا؟ کیا خدا کہہ رہا ہے؟ خدا تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے وہ ہٹا دوں گا، میں ختم کر دوں گا، تو انہیں ختم کر بھی دیتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ کہ روح کلیسیوں سے۔ ایک اور اچھی بات اس سے کلیسیا کے متعلق
البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے، کمی تیرے اندر ہے کہ تو نے پہلے سی محبت، لیکن لکھا کہ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیوں کے کاموں سے نفرت۔ یہ ایک گروپ افسس کی کلیسیا میں جو بدعتی گروپ تھا، جو بالزم یا بال کی پرستش یا دوبارہ سے لوگوں کو بت پرستی کی طرف گامزن کر رہے تھے، جو روایات کو فالو کر رہے تھے، جو خدا کے کلام سے ہٹ گئے تھے اور خدا کے کلام کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، یہ وہ گروپ ہے۔ اور اگر آج کہیں نا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی بھائی جی تہاڈے کول یہ اختیار نہیں کہ تسی کسی نال نفرت کر سکو۔ ایتھے کی لکھے ذرا غور سے سنیں، البتہ تجھ میں، اور جنہاں کول بائبل ہے بولو سو تو نہیں گئے، البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نے نیکیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی بول رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خدا کہہ رہے کہ میں تم ہی رکھنا ہے، چنگا کرنا ہے، اے نمی رکھنا اے تیرے اندر اچھی، البتہ تجھ میں یہ بات تو خدا اس کو انکرج کر رہے ہیں اس بات کے لیے۔ خدا ہے وہ غیور خدا ہے، وہ غیرت والا خدا ہے، اور اس کا کلام اتم ہے، اس کا کلام سچا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کس طریقے سے خدا نے افسس کی کلیسیا کے ساتھ کلام کیا، اور جب افسس کا رہنما کے ہاتھ میں یہ خط لگا ہوگا اور وہ کلیسیا کے روبرو کھڑے ہو کر اس خط کو پڑھ رہا ہوگا، اس رہنما کا کیا حال ہوگا اور اس کلیسیا کا کیا حال ہوگا۔ لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے یہ کلام سن کر بھی توبہ نہیں کی، اور آج وہ کلیسیا موجود نہیں، آج وہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج بھی لوگ یسوع مسیح کو جانتے ہیں اور کلام سے اچھی طرح سے واقف ہے، افسس کی کلیسیا کلام سے بہترین طریقے سے واقف ہے۔ اپلوس سے سیکھا، پولس سے سیکھا، تیموتھیوس سے سیکھا، یوحنا سے سیکھا، اگولا اور پرسکلا سے سیکھا، سب جانتے ہیں، فضل کو جانتے ہیں، نجات کو جانتے ہیں، آسمان کی بادشاہی کے مکاشفوں سے واقف ہے، شریعت سے واقف ہے، لیکن انہوں نے لاپرواہی کی۔ آج بھی کلیسیا سمجھتی ہے کوئی بات نہیں، اس نارمل، اور چرچز کے اندر جو مذہب ہے اس کی رسپیکٹ اور قدر ختم ہو گئی ہے۔ لوگوں نے اس کو سٹیج بنا لیا ہے، صرف انٹرٹینمنٹ ہے بس، اور دکھاوا ہے، اور ہر کوئی شخص کہتا ہے میری گل سنو، میری منسٹری بڑی، میں اینج تے میں اینج، پر یسوع نہیں۔ اور جو لوگ سچ کی منادی کرتے ہیں، جو لوگ کلام کے بیدوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ان سے لوگ تھوڑا سا کنارہ کرتے ہیں۔ یہ بات، یہ پادری بس یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام، اور لکھا ہے پہلے باب میں کشف میں کہ اس کے منہ میں دو دھاری تلوار، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں رہ کر وہ کاٹ دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ تمہیں پہلے سی محبت یاد کر کے کہاں سے کیا، توبہ کر اور پھر سے وہ کام کر جس کے لیے تیرا بلاوا ہے، جو تو نے سنا کلام اور پھر یسوع کو تو نے قبول کر لیا، اور تو جانتا ہے کہ زمین اور زمین کی چیزیں جو ہے وہ چند روزہ ہے، پھر بھی تیرا دل اس دنیا دے کماں دے میں دکھوں میں ہے، پھنسے ہے اور دردر ہے ایک دنیا، لیکن پھر بھی تو انجوائے کر رہے دنیا کو۔ یہاں سے نکل
اور پھر سے اس کی پرستش کر جس لائق کو پرستش کرنے کے لائق ہے، اسی قدر اس کی حمد و ثنا کریں۔ آمین آمین۔ آئے زوردار تالیاں اس کے جواب کریں۔ اب کیسے جو ہے ہم، میں کہتا اس کے 3 حصے کہ وہ اچھا کیا ہے اور کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تبدیل کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ میرے نال پھر پیار کر، اور کیسے کرے؟ اپنی بائبل کو پڑھنا شروع کریں۔ تقریباً 1190 یا 1200 کے قریب بائبل مقدس کے چیپٹر ہیں۔ 10 چیپٹر ڈیلی پڑھیں، 5 چیپٹر ڈیلی پڑھیں، دعا میں دل لگائیں، خدا کی پریزنس میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں، اور خدا جو تسلی کا سب چشمہ ہے پھر سے آپ کو بحال کرے۔ اور اگر آپ بار بار بھی پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مت سوچیں کہ میں نے تو پہلے یہ پڑھا تھا میں پھر پڑھوں۔ کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کے سامنے کوئی اچھی خوراک، کوئی مرکن خوراک آ جائے اور آپ کہیں یار میں نے تو یہ کل کھائی تھی آج میں پھر یہ کھاؤں، چھوڑ دو گے؟ کھائیں گے نا؟ تو کل اگر چیپٹر پڑھنا سی آج پھر پڑھ لو گے، مہینہ پہلا پڑھا سی آج پھر وہ کتاب پڑھ لو گے تو نئی کل تمہیں ملے گی۔ کیونکہ جس طریقے سے سیم خوراک کھانے سے ہمارے بدن کو تربیت ملتی ہے، اسی طریقے سے بائبل مقدس کو بار بار پڑھنے سے، بار بار سننے سے، بار بار پڑھنے سے ہماری روح کو تربیت ملتی ہے۔ آمین آمین۔ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خداوند میں مسرور ہے، اور ہمیشہ اس خدا باپ کا شکر ادا کریں جس نے مجھے اور آپ کو نجات دی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا۔ آمین۔ آیاں کے بند کریں، ہم دعا کریں۔ تھینک یو جیسس، پریز گاڈ، ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔